اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر میڈیا چینل کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے اسلام میں شادی کا تصور۔ الحمدللہ اس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں 2 ایپیسوڈ پیش کیے جا چکے ہیں جس میں قابل استفادہ گفتگو ہوئی ہے، اور آج کی گفتگو اسی عنوان کے تحت ہمارے ساتھ 2 اہم اور عظیم شخصیتیں موجود ہیں جو گفتگو کریں گی کہ کس طرح سے شادی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ آسان شادی کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ جو شخصیتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ میدان تبلیغ اور اصلاح میں اس عنوان کے تحت بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہوئے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیغمبر عباس آبدی نوگامی صاحب قبلہ، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید صفدر حسین صاحب قبلہ۔ ہم دونوں بزرگان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز گفتگو ہے اور اپنی بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ شادی کے کیا فوائد ہیں اور شادی کہ انفرادی فوائد کیا ہیں، سماجی فوائد کیا ہیں۔ ایک نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں علماء سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ گفتگو آسان ہو جائے اور ان سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ شادی کے فوائد کے سلسلے میں اگر ہم تقسیم کریں اس فوائد کو تو اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ شادی کے کچھ فوائد معنوی فوائد کہلاتے ہیں اور کچھ فائدے جو ہیں وہ مادی یا ظاہری فائدے ہوتے ہیں۔ ظاہری فائدوں کی بات کی جائے تو انسان ذمہ دار بن جاتا ہے۔ آج سے پہلے، شادی سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر لاابالی پن پایا جاتا ہو، لیکن شادی کے بعد وہ ذمہ دار شخص کی طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ بھی میڈیکل حوالے سے دیکھیں تو اگر کوئی اس طرح کی بیماریاں ہیں جو اسے پریشان کر رہی ہیں، ستا رہی ہیں، تو شادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نارمل زندگی گزارنے لگتا ہے اور اپنی اصل زندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ لہٰذا معنوی فائدوں کے لیے ہم رجوع کریں گے اور مولانا کی خدمت میں کہ اس کے معنوی فائدے کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ قبلہ آپ کی خدمت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی سے بے شمار فائدے ہیں جس میں معنوی فائدے دنیاوی فائدوں سے زیادہ اہم ہیں، اگرچہ وہ بھی اہم ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک جوان شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ہم تمام عبادتیں انجام دے رہے ہیں، تمام ارکان انجام دے رہے ہیں، تمام زحمتیں محنتیں کر رہے ہیں، اور ان سب میں آدھا دین ہے اور صرف شادی میں آدھا دین ہے۔ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر ایک جوان شادی کر لیتا ہے تو اس کا سمجھ لیجیے آدھا دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اور جو اس کے برعکس جاتے ہیں، شادی کو اہمیت نہیں دیتے، شادی نہیں کرتے، تو اسی طرح وہ جو ہے دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور آخرت سے دور ہو جاتے ہیں، اور جتنے اجر ہیں اخروی ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس میں سب سے بڑا اس کا معنوی فائدہ یہ ہے۔ یعنی نتیجتاً دیکھا جائے تو انسان کا دین اور ایمان بغیر شادی کے مکمل نظر نہیں آتا۔ جو اعمال ہیں، جو عبادتیں ہیں، اگر اس کو 2 بالا پہنچانا چاہتا ہے، نور علی نور کی منزل تک لے جانا چاہتا ہے تو یا محفوظ رکھنا چاہتا ہے، عبادتیں کر رہا ہے لیکن وہ محفوظ نہیں رہیں گی اگر شادی نہیں کر رہا ہے، برباد بھی ہو سکتی ہیں۔ جی، لہٰذا اس سے آگے بھی معنوی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ قبلہ تو آپ کی طرف ہم صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں من تزوج فقد احرز نصف دین، یعنی جس نے بھی شادی کر لی گویا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، اور اسے اب باقی آدھے دین کی طرف بچانے کی سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی جو ہے شادی کا ایک فائدہ بیان کیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی ہم نے جو ہے تمہارے ہی اندر سے جوڑوں کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 2 لوگوں کے اندر جو ہے یکجہتی پیدا ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان میں محبت اور رحمت۔ دیکھیے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جب دونوں آدمی کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی تو کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں ٹینشن سے ملتی ہیں
وہ ٹینشنیں جب ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی تو اس سے ہمارے یہاں بی پی کا مرض نہیں ہوگا، اس سے ہمارے یہاں شوگر کا مرض نہیں ہوگا، اس سے ہمارے یہاں اٹیک نہیں ہوگا جسے ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ تو شادی کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کتنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ میں جہاں شادی کو مستحب کہا مولانا، وہاں شادی کے اوپر اتنی زیادہ تاکید کی کہ جب ہم مولا کائنات کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور مولا کائنات کی وہ جو حکومت کا دور ہے اس میں سب سے بارز اور سب سے اہم صفت ہمیں مولا کی حکومت کی یہ ملتی ہے کہ آپ کی حکومت میں کوئی بھی جوان ایسا نہیں رہتا تھا جس کی آپ شادی نہ کرا دیتے تھے۔ اگر کسی انسان کے پاس مہریہ ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا تو مولا بیت المال سے اس کا مہر ادا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر اس کی شادی ہوگی تو بہت ساری پریشانیوں سے اور بہت سی ٹینشنوں سے محفوظ رہ سکتا یعنی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شادی انسان کو نفسیاتی امراض سے بھی محفوظ رکھتی ہے؟ یقیناً آیت میں ذکر ہے نا، اسی جس آیت کا ذکر کیا غالباً اسی میں تسکنو کا لفظ ہے کہ سکون وہ ہے یعنی دوسرے کو سکون۔ مینٹل ہیلتھ ہاں، جس کو کہہ سکتے ہیں، یا نفسیاتی امراض سے محفوظ چھٹکارا۔ رکھتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج ایک کافی بڑی تعداد جو ہے سماج میں وہ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہے، بالکل یقیناً اور شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ آسانی سے ایک جوان شادی نہیں کر سکتا، بے شک۔ جس کی بنا پہ وہ شادی سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے راستے اختیار کرتا ہے۔ سکون کے لیے اپناتا ہے۔ اپناتا ہے۔ حالانکہ وہ جو غیر شرعی راستے ہیں اس میں سکون تو کیا ملے گا، بلکہ یہ نفسیاتی الجھن کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب شرط یہ ہے کہ شرعی طور پہ اگر شرعی طور پہ یہ تو سکون ملے گا، سکون ملے گا، اور یہ سکون شرعی طور طریقوں کے ساتھ ہونا چاہیے، بے شک۔ جو آج کل سماج میں رائج ہے۔ جی، نامحرموں کی دوستی یا اور دوسرے ریلیشن شپ میں رہنا یا اور جو غیر شرعی طریقے ہیں وہ ان الجھنوں میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ کم سے اسی کم وجہ سے ہوا کہ کیونکہ ہم نے شادی کو اتنا زیادہ جو ہے یعنی سنگین بنا دیا اور اتنا جو ہے ہم اسلامی احکام سے ہٹ گئے کہ شادی کو ایک بوجھ سمجھنے لگے۔ نوجوان اس طرف جو آئے، غیر شرعی طریقے کی طرف جو آئے، جی، انہی رسموں سے گھبرا کے آئے کہ شادی کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، وہ کر ہی نہیں سکتے وقت پہ شادی، یقیناً۔ تو انہوں نے یہ راستے اپنا لیا۔ لیکن جب وہ اس طرف آئے تو ان کے نفسیاتی امراض اور زیادہ بڑھ گئے۔ اچھا، اس سے بالکل متصل گفتگو میں اگر بات یہ بڑھائی جائے کہ نقصانات کی بات جہاں آ رہی ہے، فائدوں کے ساتھ نقصانات کی بات جہاں آ رہی، تو اسی کے برعکس یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، آپ نے ذکر کیا سب نقصان ہوگا، یہ سب نقصانات نقصانات، سکون نہیں ملے گا، بالکل نہیں، رحمت نہیں ملے گی، مودت نہیں ملے گی، برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام کی حتیٰ حدیث ہے ایمان سے دور ہو جائیں گے کہ 4 موقعوں پر اللہ آسمان کے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب انسان نکاح کرتا ہے۔ واہ، یعنی اتنی زیادہ تاکید کی گئی شریعت اسلامیہ میں کہ یہاں تک کہ انسان کا رزق جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے، برکت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی ہے، یعنی یہ واقعی فلسفہ ہے۔ اور اگر جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب ہو، فقیر ہو، تو شادی کرنے کے بعد تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، تم فقیر سے امیر بن جاؤ یہ گے۔ ایک بڑا فائدہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شادی کر کے غریب ہو جائیں گے، شادی زیادہ تر کیونکہ بوجھ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ فکر غلط ہے، رسموں کا بوجھ، وہ رسموں کے بوجھ کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کی شادی اس وقت ہوگی جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، کاروبار کرنے لگے گا، بہت اچھا پیسے والا ہو جائے جبکہ گا۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ اگر شادی کر لو گے اور فقیر ہو گئے تو مالدار ہو جائے، مالدار ہو لیکن ہماری کیا سوچ بن گئی، ہم کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے، پھر شادی یہ قرآن کے اپوزٹ سوچ ہے۔ اپوزٹ ہے۔ یہ اسی وجہ سے تو ہوا نا مولانا کہ کیونکہ ہم نے دین اسلام کے احکام کو ہٹا دیا، چھوڑ دیا اور اپنے خود ساختہ رسومات کے اوپر عمل کرنے لگے۔ اور یہ فائدہ تو اتنا عظیم فائدہ ہے کہ جسے دونوں لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی معنوی فائدہ بھی ہے، مادی بھی ہے، کیونکہ قرآن اور خدا کہہ رہا ہے تو معنوی ہے، اور نتیجتاً جو چیز ہاتھ میں آ رہی ہے غنی ہو رہا ہے انسان، تو مادی فائدہ۔ اور ایک بات اور جو ہے یہاں پر رہ نہ جائے،
یہ نہیں کہ خالی آسمان کے دروازے اس شخص کے لیے کھولے جاتے ہیں جس کی شادی ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ وہ مواقع جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، وہ ایک موقع وہ ہے جہاں عقد پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا بھی دعا مانگے تو اب بتائیے اس جوڑے کے علماء کی سیرت برکت بھی کی دیکھیے، وجہ سے جو ہے خوب اس وقت نکاح خوانی کا پروگرام ہوتا ہے تو علماء جی۔ تاکید کرتے ہیں کہ اس دعا وقت ضرور کیجیے، دعا ہو جائے، دعا ہو جائے، خاص طور پر ان کے لیے جن کی شادی جن کی نہیں شادی ہوئی نہیں نہیں ہوتی ہوئی ان ہے۔ کے لیے جی الحمدللہ۔ یقیناً جو ہے یہ شادی کی برکتیں برکتیں ہیں ہیں۔ اور اس کے فوائد ہیں۔ اب اس کے برعکس کہیں تو آپ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت جو ہے مجردوں کی ہوگی، یعنی ایک جو شادی مذمت نہیں ہے، کرتے۔ مذمت، مذمت ہے، شادی نہ کرنے والوں کی مذمت۔ کتنا بڑا نقصان ہے شادی نہ کرنے کا۔ اللہ سب سے بڑی بات ہے جب تک انسان کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو مسئول نہیں سمجھتا، ذمہ دار ہی نہیں ہوتا، اس پہ ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت بھی پیدا اور نہیں جو آدمی ذمہ دار نہ ہو تو اس کی کیا ویلیو ہے، نہ دین کی نظر سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے 2 رکعت نماز پڑھے اور وہ انسان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے تو دونوں کی نمازوں میں فرق ہے۔ مجرد اگر 70 پڑھے اور معیل اگر 1 رکعت پڑھے دونوں کی برابر ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجرد کا ذہن جو ہے سکون کی حالت میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو اس کی نماز بھی جی سکون کی حالت میں نہیں ہوگی، بالکل ایسا، اور وہ جو ہے سکون کی حالت میں ہے، اسے ذہنی سکون ہے اس کے ساتھ، بالکل تو اس کی جو نماز ہوگی وہ ذہنی سکون کے ساتھ ہوگی۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا۔ اچھا یہ کچھ یورپ اور مغربی فکر ایسی ہے جس نے شادی کو ایک ہی بندھن میں باندھ دیا، یعنی اپنی جنسی خواہشات اور اپنی جنسی جو ہے ضروریات کو پورا کر لو بس یہی شادی ہے، جبکہ اسلام نے بہت دور نہیں، پہنچایا ہے۔ تشکیل خانوادہ اس کا بہت بڑا ہدف ہے، ہاں بہت بڑا اسلام مقصد نے ہے، تو اس کو کمال بخشا ہے، بالکل بے شک۔ بغیر شادی کے آپ کامل بن ہی نہیں بن ہی نہیں سکتے، سکتے، نسل انسانی کی بقا نہیں ہے بقا نہیں ہے۔ سکون نہیں ہو سکتا، ایک بہترین سماج نہیں بن سکتا، ایک عفیف خانوادہ نہیں بن سکتا۔ اچھا شادی سے پہلے مسئلہ آتا ہے کاشتکاری کا، جی جس کو ہم منگنی کہتے ہیں۔ جی جی تو ہمارے یہاں بر صغیر میں جی شادی سے زیادہ مشکل منگنی ہے، جی رسموں کے اعتبار سے بھی، صحیح اور فرمایا۔ جو ہمارے آداب و رسوم ہیں وہ بہرحال کہیں نہ کہیں اسلامی کہ نہیں ہے، اسلام نے جو ہے وہ اسے باقاعدہ بہت بتائیں ہیں اور بسا آسان بتائیں۔ اوقات وہ حرام کام بھی انسان کر لیتا ہے جو واقعی اگر دیکھے غور کرے تو شریعت نے منع کیا ہے، نامحرم کا دیکھنا، ان چیزوں کا مثلا نمایاں کرنا جو شریعت نے واجب کیا ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حجاب ہے، مثلا پردہ ہے، نامحرم جو ہے، اسی طرح مثلا آج کل پارٹیز ہوتی ہیں باقاعدہ جی، تو اگر اسی کو ہم اسلامک بنائیں، اسلام نے کیا کاشتکاری نہیں رکھی؟ بالکل اسلام نے پورا ایک چیپٹر رکھا ہے کاشتکاری سب ہے، کا۔ مہمان دیکھ، نوازی بھی ہے، اس میں مہمان نوازی بھی مہمانی ہے، کے بھی آداب ہیں۔ بھئی اسلام سے زیادہ میں اور کون بتائے گا مہمان نوازی کو؟ اسلام کی بنیاد ہی مہمان نوازی پر ہے، اکرم الضیوف، اپنے مہمانوں کا اکرام کرو، احترام کرو۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہوا کیونکہ ہم رسومات پر زیادہ عمل کرتے ہیں اور احکام اسلامی سے دور ہو چکے ہیں۔ اچھا ایک رسم شاید ایران میں تو نہیں ہے وہ، یا اسلامی ملکوں میں کم ہے، ہمارے یہاں اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور وہ کاشتکاری کے وقت، منگنی کے وقت، کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ منگنی کے لیے رشتہ دار، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، یہ خاص رشتہ دار، لیکن اب شادی کی طرح نیوتا دیا جاتا ہے، جی اور اس میں کئی سو افراد اکٹھے کیے جاتے ہیں، جی جی، پھر ان کا کھانا ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس کے اوپر بوجھ بنتا ہے کاشتکاری اور منگنی کا خرچ پوری ایک شادی کا خرچ کے برابر ہونے لگا، تو یہ ایک اتنا بڑا بوجھ ہے، ظاہر ہے جوان گھبرائے گا اس چیز سے۔ اچھا ایک منطق جو معاشرے میں ہے وہ عجیب ہے، جب مہر رکھنے کی بات آتی ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کتنا مہر رکھا جائے کہ جی شرعی رکھ دیجئے، جی مہر یہی ہوتا ہے، مہر فاطمی رکھ دیجئے، ایسے موقع پہ کوئی نہیں کہتا کہ جہیز بھی جہیز فاطمی ہونا چاہیے، یا شریعت کے مطابق یا ہونا چاہیے۔ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کو بھی ادا نہیں کیا جاتا، جبکہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان یہ جانتے ہوئے کہ مجھے دینا تو ہے نہیں، کتنا ہی مہر رکھ لوں میں، اور وہ مہر رکھ دے تو روز محشر اس کا شمار زانیوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیونکہ اس نے ادا نہیں کیا جو اس شرط تھی۔ نیت نہیں تھی اس کی ادا کرنے کی اس وقت۔ جی جی،
اچھا، خواستگاری کے عنوان سے ہے کیونکہ اسلام نے خود طور طریقے بتائے ہیں کہ مثلا روایات میں ہے، پیغمبر اکرم سے بھی روایت ہے، مولا علی سے بھی روایت ہے، اور دعا وارد بھی ہوئی ہے کہ جب آپ کہیں کا ارادہ کریں خواستگاری کے لیے، منگنی کے لیے، یہ لفظ ہو سکتا ہے مانوس نہ ہو خواستگاری کا ہمارے ناظرین کے لیے، تو میں واضح کرتا چلا جاتا ہوں، خواستگاری یعنی وہ منگنی کی رسم جو ہے، جو رشتہ طلب کرنا، مانگنا، جس کے لیے جاتے ہیں، جو آغا نے ذکر بھی کیا قبلہ نے کہ پروگرام ہوتے ہیں اسلامی رسم و رواج کے حساب سے دیکھا جائے، طور طریقے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو باقاعدہ اس کی آمادگی اور تیاری دعا کے ساتھ ہے کہ جب آپ کہیں کا ارادہ کر رہے ہیں تو وہ ایک دعا وارد ہوئی ہے، وہ دعا پڑھیں، اور اس میں ایک خانہ خالی رکھا گیا ہے کہ جس جگہ کا آپ نے ارادہ کیا، جس خاتون کا آپ نے ارادہ کیا ہے، اس خاتون کا نام بھی اس جگہ پہ لیجیے آپ، کیونکہ بہرحال شادی سے پہلے آپ تحقیق کر چکے ہوں گے، آپ ایک من بنا چکے ہوں گے کہ یہاں پہ جا کے رشتہ دینا ہے اور یہاں پہ یہ چیز حاصل کرنی ہے، لہذا اس کی دعا پہلے کیجیے آپ۔ یہ اسلامی ایک واقعاً ایک طریقہ جو جس سے ہم غافل ہیں، ہمارا سماج غافل ہے، ہر طرح کی تیاری کر لے گا، اتنے کلو مٹھائی آ جائے گی، اتنے پھل فروٹس آ جائیں گے، فلاں آ جائیں گے، لیکن یہ تیاری نہیں ہوتی، یہ عظیم، جبکہ یہ اہم پہلو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریعت نے بتایا ہے نا، وہاں پہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، بغیر حجاب کے ہوتی ہے، رشتے کے دوران، منگنی کے دوران ایک دوسرے سے آشنائی، حتیٰ بعض مرد حضرات، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے خود مشاہدہ ہے، یہ کہیں پہ اگر لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکے کے والد یا جو دوسرے ان کے عزیز و اقربا ہیں مرد، وہ کہ صاحب لڑکی ہمیں بھی دکھائیے، اللہ اکبر، تو یہ غلط طریقہ، نہیں یہی منہ دکھائی ہوتی ہے نا، منہ دکھائی بعد میں ہے، یہ تو اس سے پہلے یہ منگنے میں خواستگاری میں، ابھی تو لڑکے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ آپ نے صحیح فرمایا، خواستگاری میں منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، جی یہ ہاں، خواستگاری میں خواستگاری میں منہ دکھائی کی رسم، جی یہاں سے ایک نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہے کہ پھر یہ طے ہو جائے کہ یہ منہ دکھائی چاہے وہ شادی سے پہلے خواستگاری کے وقت ہے یا شادی کے بعد ہے، یہ کون لوگ دیکھ سکتے ہیں، کس کے لیے درست ہے دیکھنا، شریعت کیا کہتی ہے یہاں پر؟ یہ صرف وہی مرد حضرات منہ دکھائی کر سکتے ہیں کہ جو اس دلہن کے محرم ہیں، لڑکے کی طرف سے تو شاید نہیں ہو محرم کوئی، اگر رشتہ داری ہے تو لڑکے کی طرف سے عقد کے بعد صرف لڑکے کے والد دیکھ سکتے ہیں، وہ محرم ہو سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، اور لڑکا خود خواستگاری کے وقت، لڑکا اگر حتمی فیصلہ کر چکا ہے کہ مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، تب دیکھ سکتا ہے، حتیٰ شریعت نے اجازت دی ہے اس کے بال بھی دیکھ سکتا ہے، جبکہ بالوں کا چھپانا واجب ہے، چہرے سے بدرجہ اولا بالوں کا چھپانا، مگر یہ اس وقت جب وہ ارادہ کر چکا، فائنل ہونے کے بعد لڑکی کے بال دیکھ سکتا ہے عقد سے پہلے۔ روایت میں بھی پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہو، اس دیکھنے سے تمہارا دل اور ذہن آمادہ ہوگا، مطلب مفہوم ہے یہ حدیث کا، مودت پیدا ہو جائے گی، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہم دیکھ رہے ہیں جو منگنی میں بھی رائج ہے، آپ نے ذکر بھی کیا، اس طرف اشارہ بھی کیا، اور شادی میں تو بدرجہ اتم ہے، جو ہمارا عنوان ہے آسان شادی کا، بالکل برخلاف ہے اس کے، وہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اس کے سلسلے میں ضرور گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ جو شادیوں میں بے تکی رسمیں عائد کر دی گئی ہیں، بے تکا فضول خرچی کو لایا گیا ہے اور اسراف کو لایا گیا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس پہ ذرا سی گفتگو۔ یقیناً یہ تو اسراف حرام کی حد تک ہوتا ہے، اس میں جو آپ کا کلام شریف صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ اپنا اسٹیٹس اور حیثیت اس میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ان کے جو سماج میں جو ان کے تعلقات اور ان کے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، وہ سب وہ اس سماج کے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے ہوتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس موقع پر اس طرح خرچ کریں جو ہماری یا ان آنے والے مہمانوں کی شان ایک یہ مثبت پہلو اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس موقع پہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے، ایک مرتبہ ہوتی ہے شادی تو، لیکن اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس کو رسم بنا کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہیز کا مسئلہ لے لیجیے، کتنے لوگوں سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا ہماری حیثیت ہے، ہم اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، دیں گے، ٹھیک ہے، بیٹی کو آپ جو چاہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کی نمائش نہ کریں کر کے اگر آپ دیں گے اس شادی کے موقع پر تو وہ رسم بن جائے گی، اور جب رسم بنے گی تو پھر سماج کا ہر فرد، چاہے وہ میڈیم ہو، لوور ہو، ہر ایک
پھر اس کو اپنانا چاہے گا، اپنانا چاہے گا، اور سماج کی بھی یہ توقع ہوگی کہ ہر شخص اس کو انجام دے. انجام دیں. تو یہاں آ کے یہ مصیبت بنتا ہے. لیکن اگر وہی شخص جو صاحب حیثیت ہے اپنی بیٹی کو جو بھی دینا چاہتا ہے وہ خاموشی سے دے دے، بغیر رسم بنائے دے دے، کسی رسم کے موقع پہ نہ دے، جی تو اس سے اتنی برائی پیدا نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. پھر وہ رسم نہیں بنے گی. غریب اپنے حساب سے دے گا، میڈیم اپنے حساب سے دے گا، وہ اپنے حساب سے. اس جگہ پہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہدیے کے طور پہ بھی انسان کسی کو کچھ دیتا ہے یا مدد کی غرض سے بھی دیتا ہے تو کہا گیا ہے چھپا کے دے. چھپا کے. آپ اپنی سگی بیٹی کو دے رہے ہیں جی اور یہاں پہ سب کو نمائش کر کے ویڈیو بنا کے لسٹ بنا کے نمائش جو ہے وہ خطرناک ہے. اس موقع پہ تو اسلام بہت حساس ہے. بالکل جی تاکیداً اس نے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں اسی وجہ سے تاکہ دوسرے جو ہے اپنی ناداری کی وجہ سے احساس نہ کر نہ سکیں، کریں یا مگر غلط پیغام نہ جائے. غلط پیغام نہ جائے، اور اس کو عین اسلام سمجھ لیتے ہیں لوگ. بالکل اس رسم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حکم اسلامی ہے، جبکہ ہوتا نہیں ہے ایسا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسان شادی بنانے کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں جو آپ نے فرمائی ہیں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو شادی کو آسان بنا سکتی ہیں. مثلا صرف مالی حالات انسان کے بگڑے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آسان شادی ہے. اس کے علاوہ جیسے رسموں کا رواج بہت زیادہ ہے، اس کے سلسلے میں بھی اگر کچھ گفتگو ہو جائے تو. بعض رسمیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، خوشی کا موقع ہے، کر سکتے ہیں، اسلام نے بھی اجازت دی ہے. لیکن بعض رسومات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا اثر سیدھے سیدھے سماج پہ بھی پڑتا ہے، دین پہ بھی پڑتا ہے، اور ہماری دینی زندگی پہ بھی پڑتا ہے. تو اس عام زندگی پہ عام بھی پڑتا زندگی ہے. پہ بھی پڑتا ہے. اس کے یہاں تو ایسا ہوا تھا، ہمارے یہاں نہیں. اس نے تو یہ پہنا تھا، ہم نے نہیں پہنا، آپ نے نہیں بنا کے دیا. خاص کر کے جو آپ نے پہننے کا ذکر کیا، جی 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 یہ پہننے کا جو کمپٹیشن ہے اس وقت ہمارے یہاں، جی بہت زیادہ ہے. یہ وہاں تک پہنچ گیا کہ خواتین بے حجاب ہو گئیں. اللہ اکبر. اس کے پیچھے کی جو نفسیات ہے جی شادیوں میں بے حجاب ہونے کی، وہ یہی پہننے کا کمپٹیشن ہے کہ بھئی میں نے جو ہے اتنا قیمتی لباس پہنا، کہ میں نے اتنا پہنا. تو اگر وہ قیمتی لباس حجاب کے اندر ہوگا تو پھر کمپٹیشن اور دکھاوا وہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے حجاب اتارا تاکہ اس کو دکھا سکیں، کیونکہ اصل چیز ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو بیٹ کرنا ہے، اس کو نیچے دکھانا ہے. یہ کمپٹیشن میں ہمیں جیتنا ہے کہ ہمارا لباس اچھا تھا، ہمارا قیمتی تھا، ہمارا مہنگا تھا، تو اس کی وجہ سے حجاب اترا. جی تو یہاں تک جو ہے بعض رسمیں پہنچ جاتی ہیں. بالکل حرام تک پہنچ جاتی ہیں. جی تو طریقہ یہی ہے آسان شادی کا کہ انسان دائرہ اسلام میں رہ کے شادی کرے. جی بالکل. ہاں اچھا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مثلاً 500 آدمی ہم نے مثلاً شادی میں کیے، بلائے، مگر اس میں کھانا جو ہے اتنا زیادہ بچ جاتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے ڈسٹ بین میں ڈالا جاتا ہے. جی نہیں، وہ تو حرام ہے، اسراف ہے. جی وہ اسٹینڈنگ والے سیلف سروس یا اسٹینڈنگ میں جو کھانا ہے، یعنی مزہ خیز بات ہے کہ آدمی یعنی اسلامی شادی کرنا چاہتا ہے اور تمدن جو ہے غیر اسلامی ہے. جتنا کھایا نہیں جاتا اس سے زیادہ اس میں برباد ہوتا ہے. کیا جاتا ہے. بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو آسان بنا سکتی ہیں شادی. اگر ان کا خیال رکھا جائے تو یقیناً شادی آسان ہو سکتی ہے، اور اس سے تمام نوجوان وقت پہ شادی کر سکتے ہیں اور شادی کا فیض اٹھا سکتے ہیں. شادی کے متعلق ایک اور بات سامنے آتی ہے، اور اس پہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم افراد زیادہ اعتراض کرتے ہیں. وہ ہے تعدد ازدواج، شادیوں کا کئی تعداد میں کرنا. مرد ایک ہے اور اس کی بیویاں کئی ہیں. یہ اعتراض بھی باقاعدہ کیا جاتا ہے. آج کل تو ہمارے میڈیا پر جو ہندوستان کا میڈیا ہے وہ بوال بنائے ہوئے اس موضوع کو. تو اسے کس انداز میں دیکھا جاتا ہے، کیسے دفاع کیا جا سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے وہ جانتے نہیں اسلام کی منطق کو. جی یقیناً اسلام پہ ضربہ لگانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف چلنا چاہتے ہیں. ورنہ اگر یہ تعدد ازواج کا جو ہے مسئلہ اسلام میں نہ ہو تو اس سے کتنی خرابیاں لازم آئیں گی. جی 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ مثلاً آپ نے دیکھا زیادہ تر حادثے جو ہے کا جو شکار ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں اور خواتین نہیں ہوتی. بالکل. پہلے زمانے میں دیکھ لیں یا اس زمانے میں دیکھ لیں، جنگوں میں کہاں کون مرتا ہے؟ مرد مرتے ہیں. ایکسیڈنٹل موتیں ہیں، اس میں عورتیں نہیں ہوتی. اب ان کے شوہر جو جنگ پہ گئے ہیں وہ مثلاً شہید ہو گئے فرض کیجئے، تو اب وہ بیوہ رہیں. اب اگر جو ہے ایک آدمی دو شادیاں نہ کرے، مثلاً 2 بیویاں نہ رکھے،
تو یا تو یہ بیچاری جو ہے بیواہی کی صورت میں پوری زندگی گزار دے گی، بھلے یہ بھی اس کو 1-2 کوئی- مہینہ ہوا تھا شادی کو. اس کو کوئی جو ہے غیر شادی شدہ مرد تو قبول نہیں کرے گا. تو اب اس کے لیے بہت آسان طریقہ، اور مولانا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسلام نے کہہ دیا وہ بس ایسی آنکھیں بند کر کے جو ہے 4 شادیاں کر لو یا 5 کر لو. نہیں، یہ جو اس کے بھی قاعدے قانون ہیں، شرائط 4 ہیں. شادیوں کا جو رکھا ہے، اجازت دی ہے، اس کو جو ہے قانون کے دائرے میں کیا ہے. جب تم ان کے درمیان میں عدل قائم کر سکو، جب ان کا نان و نفقہ دے سکو، برابر سے دے سکیں. برابر سے دے سکو. ایسا کوئی نہیں ہے کہ برابر میں بھی عدل، مساوات اور ہے، عدل اور ہے. بالکل. تو عدل کا لفظ ہے، مساوات کا نہیں ہے. اگر ایک 20 سال کی ہے اور ایک 40 سال کی، تو لباس انہی کے اعتبار سے دو. 500 روپے کا لباس جو ہے 40 سال والی کو دو، اور 1000 روپے کا جوڑا 20 سال والی کو دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یعنی شرائط میں رکھا ہے، یہ شرطیں پائی جائیں. اب ذرا سوچئے سماج کی کیا حالت ہوتی اگر جو ہے 4 بیویاں نہ رکھتا تو مثلا، یا 2 بیویاں نہ رکھنے کی اجازت ہوتی. تو یہ مطلب 5 لاکھ ایک جنگ میں مر رہے ہیں، 2 لاکھ مر رہے ہیں، تو یہ 2 لاکھ جو ہے ظلم ہوتا خواتین کی ظلم پوری ہوتا خواتین پہ خواتین. ظلم. تو ان یعنی کی کہنے کا زندگی مطلب کو یہ ہے بچانے کے لیے کہ اسلام نے اس کو آسان کرنے کے لیے یعنی خواتین کے حقوق کو خواتین کے حقوق کی پاسداری کے لیے ایسا کیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی مرد کر سکتا ہے وقت ضرورت. جیسا کہ میڈیا الزام لگاتی ہے رنگین مزاجی کے لیے نہیں ہے یہ، ہوا و ہوس کے لیے نہیں ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خواتین کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو رکھا ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادی. اگر ہوا و ہوس کے خلاف ہو تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو نہیں خلاف روکا تو جاتا. کبھی نہیں بولتی. پوری انڈسٹریز ہیں، یہی جو آج کل بالی چل ووڈ رہا ہے، ہالی ووڈ ہے، یہ کیا ہے، یہ سب اسی چیز کا تو ایک طرح سے نہیں، اس کے پریزنٹیشن خلاف نہیں، جو جوانوں کی دوستی نامحرموں کی ہے، اس پہ نہیں اس کے خلاف کبھی میڈیا نہیں نہیں بولیں گے. لیکن اس کو روکنے کے لیے جو تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے آپ کا اشارہ اس کے جو ہے خلاف کہ اصل مقصد اسلام ہے، اسلام شادی نہیں ہے. 4 اور 3 شادیاں نہیں ہیں، وہ شادی کو ٹارگیٹ نہیں کرتے، اسلام کو کرتے. ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ خالی اسلام نہیں ہے، اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اسلام سے پہلے لوگ 10 بیویاں رکھتے تھے. یا مسلمانوں کے علاوہ آپ اہل ہنود میں دیکھیے کتنی بیویاں رکھتے تھے. یہ تو اسلام نے کئی بڑی خاتون شخصیتیں کو ہیں جن کی عزت بخشی ہے اور اس کو محدود کر دیا 4 میں. جی جی جی. ورنہ تو آپ تاریخ دیکھیے اسلام آنے سے پہلے کتنی بیویاں ہوتی تھیں. اچھا، اسی پس منظر میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ مرد کو تو یہ حق ہے کہ وہ 3 اور 4 شادیاں کر سکتا ہے، خاتون کو حق کیوں نہیں ہے؟ خاتون کو حق اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اتنا بڑا فساد برپا ہوگا. اگر خاتون کو اجازت دے دی جائے جی، تو سب سے پہلا جھگڑا تو آ کے ہوگا اولاد پہ، اولاد پر کہ یہ معین کرنا مشکل ہو بیٹا جائے یا گا. بیٹی جو اولاد ہے وہ کس کی ہے. بھائی مولا کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا، یہ ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. پھر دوسرا مسئلہ میراث کا آئے گا اس کے ساتھ ساتھ. بالکل. تو یہ مسائل اتنے پیچیدہ ہو جائیں گے. اور پھر کچھ میڈیکل بھی ہیں جو ڈاکٹر لوگ بیان کرتے ہیں. اچھا قبلہ، رسموں کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہر طریقے کی رسم جو ہے وہ شادی میں کلچر کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، یہ ہر جگہ وارد ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن دین اور مذہب کو نظر میں نہیں رکھا جاتا رسم کے وقت. اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ یعنی وہ رسمیں، مثلا ایک رسم نت والی رسم ہے کہ جب تک نت نہیں ہوگی نکاح نہیں پڑھا جائے گا، کیا اس کی حیثیت ہے؟ کیا جی، یہ دیکھیے، یہ رسم جو ہے، اچھا رسموں کو پہلے ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. جی. ایک وہ رسمیں ہیں کہ جو استحباب کی صورت میں اسلام نے جن کی تاکید کی. یعنی رسمیں ہیں، رسمیں ہیں. جی خود جی ایک موضوع. اسلام نے ایسے نہیں رکھا کہ صاحب آپ شادی کر لیے، عقد پڑھا لیجیے اور لے جائیے. رونق کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہیں، وہاں بھی ہے، ولیمہ ہے، جیسے کتنی رونق کی چیز. جی جی جی. تو ایک تو یہ استحباب کی صورت میں، مثلا دلہن کے پیر دھلانا، حجلہ عروسی میں دلہن کے پیر دھلانا اور اس پانی کو برکت کے لیے اس کمرے کے گوشوں میں چھڑکنا. بڑا ثواب ہے، اس کا ثواب بھی ہے، خیر و برکت بھی ہے، رسم کی تاکید بھی ہے. اور اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے خواتین کی کتنی عزت افزائی کی. پہلے ہی دن پیر دھلوا لیے اس سے، مرد سے قدم رکھتے ہی پیروں کے پانی میں برکت رکھ دی، برکت رکھ دی، اور اس کو پھر چھڑکاؤ کیا گیا اس کا. 70,000 بلائیں گھر سے دور ہوتی ہیں اور 70,000 حسنہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. بے شک. اور 70,000 برکتیں نازل ہوتی ہیں. اتنا بڑا ثواب ہے. بالکل. کچھ رسمیں وہ ہیں کہ جن کا استحباب سے تعلق نہیں ہے،
وہ صرف ہماری بنائی ہوئی ہیں، جی خاص کر کے خواتین. خواتین. اسی میں سے بر صغیر کی ایک رسم ہے کہ جب تک دلہن وہ نتھ نہ پہنے کہ جو سسرال سے اس خاص جوڑے پر آئی ہے، جی جی جی. جب تک عقد نہیں ہوگا. تو اس میں اس قدر مطلب حرج و مرج ہوتا ہے اور تاخیر ہوتی ہے کہ بھئی مولانا بھی آ کے بیٹھ گئے عقد کے لیے، نت نہیں آئی. نہ تو نہیں آئی ہے. ہاں مومنین بھی بیٹھے ہیں عقد کے انتظار کہ میں. نکاح کا ایک جز ہے. ہاں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بھی نہیں اسٹارٹ ہوگا، پہلے عقد ہوگا پھر کھانا ہوگا. عقد کب ہوگا کہ پہلے نت پہن لیں. پہنی جائے. تو یعنی وہ اتنا پورا سلسلہ پروگرام ہے. نت پہ ٹکا ہوا ہے، جی اللہ اکبر. اور جبکہ اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل. ہمارے ساتھ ہوا ایک جگہ واقعہ، ہم بارات میں گئے، عقد پڑھنا تھا، تاخیر ہوتی چلی گئی، تاخیر 3 بج گئے، دن کی بارات تھی. تب ہم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں دیر ہے، کھانا بھی شروع نہیں ہوا، عقد بھی نہیں ہے، کوئی خیر خبر نہیں ہے، کہ وہ ابھی نت کا مسئلہ ہے، نت نہیں پہنی ہے. اللہ اکبر. جی. تو بھئی نت پہناؤ، کیوں نہیں پہنی ہے؟ کہ ابھی بیوٹی پارلر میں ہے اللہ. دلہن. اب پورا مجمع پورا حاضرین، مجمع شرکت حاضرین کرنے سب والے، بیٹھے رشتہ دار، اعزا قریب سب منتظر ہیں. تو وہاں پھر ہم نے ہمت دکھائی. جی وہ جان پہچان کے تھے کچھ لوگ، ہم نے کہا بھئی ہمیں بیوٹی پارلر لے کے چلو، ہم وہیں سے اجازت لے کے آئیں گے اور جو ہے عقد پڑھیں گے، پھر آپ اپنا کرتے. تو وہاں پر اس رسم کو ہم نے روک لگی. روک لیا. لوگوں کے ذہنوں میں بھی آیا کہ بھئی یہ عقد کا نکاح کا حصہ نہیں ہے، اس سے بلکہ کوئی لوگوں تعلق کی بنائی ہوئی ایک رسم اور ہے. سب نے اس کو سراہا، جی جی. اور وہیں سے اجازت لے کے بیوٹی پارلر سے بہت ساری اس میں پڑھا گیا. رسمیں ہیں قبلہ. جیسے ایک رسم ہمارے یہاں پر رائج ہے، مسی سرمے کی رسم. جی. وہ دولہا کے دانتوں پہ لگائی جاتی ہے، لیکن اور اس اس میں کو لگائے گا کون؟ نامحرم نامحرم اس کی بھابھی. بھاوج لگائی. یہ بھی غلط ہے. یہ حرام ہے، باقاعدہ طور پہ جائز نہیں ہے. جی جی. اچھا میں آپ کی بات کو روک کر کہوں کہ یہ جو رسم ہے نا اس کی نت والی یہ بھی 2 طرح کی ہے. بعض جگہوں پر یہ نت جو ہے لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے اور بعض جگہوں پر لڑکے والوں کی طرف سے. ہم بھی ایک شادی میں گئے تو وہاں تو ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ نت جو ہے خاتون کی طرف سے. پتہ یہ چلا مولانا صاحب کی شادی تھی. اچھا. پتہ یہ چلا یہ تو نت لڑکے والے لائیں گے. اب کریں تو کیا کریں. وہاں جو ہے جلدی سے سنار کے گئے اور سنار کے یہاں سے بنوائی وہ نت. تب جا کر وہ نکاح ہوا. نکاح ہی نہیں ہو رہا تھا. اللہ اللہ. تو یعنی اتنا اس کو اہمیت دی اس جاتی کو اہمیت دے دی اس کو کہ بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے. ناظرین کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. یہ خواہ خواہ کی رسمیں جو ہے ہمیں اپنے مشکل میں پروگرام میں نہیں جو ہے ڈالنا چاہیے. اس سے ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے آسان کرو شادی، ہم اس کو اور اس طرح کی رسمیں شادی کو مشکل بناتی ہیں اور بعد میں بھی اختلافات کا سبب بنتی ہیں. اور یہیں سے یہ بات کیونکہ آ گئی کہ کیا اسباب ہیں، کیا علل ہیں، کیا وجوہات ہیں جو شادی میں اختلافات کا سبب بن جاتے ہیں. اس پہ بھی ذرا سی گفتگو ہو جائے قبلہ، کیونکہ ضروری ہے. ہر تقریباً دوسرے تیسرے گھر کی بیماری اور مریضی ہے کہ شادی کے یا تو کچھ دن بعد یا ایک عرصے کے بعد شیطان وہاں پہ بیٹھا ہوا اور اختلافات ان کے. دیکھیے اس میں اگر جسارت نہ ہو جائے، جو ہمارا سماج ہے وہ شاید اس کو تحمل کرے نہ کرے. نہیں اپنی بات کو مضبوطی سے رکھیے. لیکن جو میرا تجزیہ ہے بالکل ازدواجی زندگی میں شادی کے بعد اختلافات کے سلسلے میں، وہ جوائنٹ فیملی کا ہے. اچھا. ایک بڑا سبب، سب سے بڑا سبب 80% جوائنٹ فیملی کی کیس. 80 نہیں بلکہ 90 کہیے آپ. یہ کیونکہ میں نے خود کئی طلاقوں کے موقع پر دیکھا ہے کہ طلاق جو ہے اس کا سبب لڑکے کی ماں بنی، کہیں لڑکے کا باپ بنا، کہیں بہن بنتی ہے، یا کہیں لڑکی کا ایسا ہوا. یعنی لڑکی لیکن اور دوسری طرف یہ بھی تو لڑکی کے بھی ماں باپ بن سکتے ہیں، لڑکی کے دونوں یعنی لڑکی اور لڑکا دونوں چاہتے ہیں ہم ساتھ میں رہیں، مگر کیا کروں اماں راضی نہیں ہے. مطلقاً یہ کہ دخل اندازی ہے کسی بھی طرف سے، دخل اندازی. دخل اندازی جبھی ہوتی ہے کہ جب جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے. اور جوائنٹ فیملی کے سسٹم میں ایک پریشانی اور ہوتی ہے اس کے لیے کہ اگر وہ دین و مذہب کی پابند ہے، وہ لڑکی جو شادی ہو کے آئی ہے اور وہ جوائنٹ فیملی کا حصہ بننے جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ بہت سارے مسائل پھر پیش آتے ہیں کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں تو ظاہر نامحرم ہوں گے وہ، یقیناً. تو اس میں حجاب کا مسئلہ آتا ہے، پرائیویسی کا مسئلہ آتا ہے، بہت سے مسائل. تو یہ جو جتنا بھی ہم نے اختلافات پہ ہم بیٹھے لوگوں کے درمیان گفتگو کی، ان مسائل میں
تو نتیجہ یہی نکل کے آیا کہ جو ہمارے سماج میں جی جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے اس کی وجہ سے اختلافات زیادہ ہوتے ہیں. اچھا اس کو یا پھر اس میں ایک صورت اور ہو سکتی ہے، اگر جوائنٹ فیملی کے ساتھ بھی رہنا ہے تو اس میں ایک احتیاط بہرحال لازم ہے کہ ان دونوں کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے. نہ کیا. نہ لڑکی کے والدین کریں نہ لڑکے کے والدین. کیونکہ اگر یہ والی بات جو آپ نے کہی بالکل صحیح ہے، اور یہ تجربہ ہے، دیکھا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے ہوتے ہوئے، لیکن جہاں محبتیں ہیں اور جو اس کو رواج دیتے ہیں، جہاں بہت سے گھروں میں اختلافات نہیں ہیں، اگر پرائیویسی رکھی گئی لیکن ہے وہ بہت کم ہے. لیکن وہ اعتراض کر سکتے ہیں ہاں. کہ اختلاف صرف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ جو جوائنٹ فیملی کی وجہ سے، ایسا بھی ممکن ہے کہ لڑکی کے گھر والے، وہ بھی ہو اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کی بہن کسی طرح سے دخل اندازی دے رہے ہوں، فون کے ذریعے یا مثلا کسی بھی طرح سے. تو دونوں طرف سے، کیونکہ گفتگو ہماری جو ہے اسی وجہ سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں یہ سبب ہے، ایک سبب اور بھی ہے. جب ہم خواستگاری کے لیے جاتے ہیں، یعنی انتخاب ہمسر کے وقت، اس وقت ہم کف کا خیال نہیں رکھتے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھی پارٹی مل جائے، بہت یا لڑکی خوبصورت مل جائے، چاہے بہت کم سن مل جائے، جی جبکہ دونوں جو ہے برابر ہیں. ایک مثلاً بہت زیادہ عقل مند ہے اور ایک ابھی نو وارد ہے، تو دونوں آپس میں کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ تو جو شریعت نے کف کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں بھی ہمیں جو ہے تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے. ہم برابری نہیں دیکھ پاتے. ہم سوچتے ہیں پارٹیاں برابر ہوں، پیسے کے اعتبار سے برابر ہو، جبکہ نہیں، عقل کے اعتبار سے برابر ہونے چاہیے، عقل کے، تربیت کے، تعلیم کے، ایمان کے. یہ کفوں میں اب ایک تو ہے مثلاً بالکل غیر مہذب گھر سے تعلق رکھنے والا، اور ایک ہے دیندار، تو آپس میں کیسے ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے کہا ہے کہ اگر کوئی متقی ہے اور اس کے پاس پیسہ ویسا بھی نہیں ہے تو اس کا رشتہ قبول کرو، مستحب ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو مثلا مفہوم ہے روایت ہے کہ وہ گھر برباد ہو جائے گا. ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں تمام چیزیں دیکھتے ہیں مگر بنیادی چیز دین نہیں دیکھتے. سب سے اہم چیز اسی وجہ سے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ 8 مکان ایسے ہیں جس میں قیامت تک برکت نہیں ہوگی. برکت کا مطلب یعنی سکون نہیں ہوگا. ایک وہ مکان جس مکان کے اندر نافرمان زوج ہو. اب بتائیے، جب ہم نے انتخاب ہمسر کے ٹائم پر ان شرائط کا خیال نہیں رکھا تو معاملہ یہیں تک پہنچے گا، اور یہ بنیاد ہے. اچھا، یہ اختلافات کھینچ کے لے جاتے ہیں، طلاق کی طرف لے جاتے ہیں اس رشتے کو، اور ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب بات نہیں بن رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں دین کا رویہ طلاق کے سلسلے میں، یہ ایک ایسا حلال ہے جس کو منفور قرار دیا، ناپسند قرار دیا ہے، دین پسند نہیں کرتا ہے. تو اس کو کیوں رکھا ہے کہ ایک طرف تو حلال بھی ہے اور ایک طرف دین اسے پسند بھی نہیں کر رہا ہے؟ اس سلسلے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ حلال تو اس لیے کیا کہ اگر کہیں ایسا موقع آ جائے، دیکھیے یہ تو آپ نے وہ صورت بیان کی کہ ٹھیک ہے اختلاف ہوا کسی وجہ سے اور دونوں کی نہ سمجھی گئی ہے، یا دونوں کو میڈیٹر نہیں ملا، رابط نہیں ملا سمجھانے والا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی. یہ تو یہ صورت ہو گئی. دوسری صورت وہ بھی ہو سکتی ہے اختلاف کی کہ زوجہ یا شوہر ایک دوسرے کی زندگی کے لیے باعث آزار بن جائے، کوئی بڑا نقصان ہو، بڑا فساد ہو جائے، اس سے بھی بڑا فساد، جو خدا کو اس سے زیادہ ناپسند ہو، اس سے بچنے. اب کیا ہو؟ بھائی اسلام طلاق کو منفور یعنی ناپسند کرتا ہے. جی بالکل. تو اگر طلاق کا آپشن نہ ہوتا اور ایسی صورت آ جاتی کہ شوہر یا زوجہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے پریشان کن بن جاتا، زندگی تلخ ہو جاتی، تو اس سے بڑا فساد ہو سکتا، اس سے بڑا فساد ہو سکتا تھا. تو اس کو اس فساد سے بچانے کے لیے اسلام نے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا سخت رکھا گیا ہے طلاق کو. ہاں، اس کے شرائط بہت سخت ہیں ہمارے یہاں. عقد کے اتنے سخت شرائط نہیں ہیں جتنے طلاق کے ہیں. اسی وجہ سے مثلا 2 عادل گواہوں کی شرط ہے. اب اگر مرد طلاق دے اور وہ 2 عادل گواہوں کی تلاش میں جائے تو پہلے تو وہ بٹھا کے سمجھائیں گے، اگر مل گئے تو ملنا مشکل، فلسفہ ہے، یہ فلسفہ ہے. تو تلاش کرنے میں غصہ آدھا ہو جائے گا. بالکل. اب بٹھا کے وہ سمجھائیں گے، ٹھنڈا کریں گے. بالکل ایسے ہی. تو ہو سکتا ہے کہ وہیں پہ طلاق کا موضوع ختم ہو جائے، سنبھل جائے. اس سے پہلے کا مرحلہ عدت بھی ہے قبلہ، اس سلسلے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ عدت کو شاید اسلام نے اسی وجہ سے رکھا تاکہ
اب اگر نہ سمجھا تھا پہلے تو اب سمجھ جائے. جی جی جی. اس دوران عدت جو ہے اسی وجہ سے اور طلاق تاکید کی گئی ہے کہ ساتھ میں رہیں. ساتھ میں یعنی رہیں. 9 موقع دیے، جی جی. 9 موقع دیے نفقہ واجب کیا، ساری چیزیں اسی وجہ طلاق سے میں، رکھی. 9 موقع دیے جاتے ہیں، طلاق میں 9 مراحل ایسے ہیں کہ جو طلاق کو روک سکتے ہیں. روک سکتے ہیں. اس کے بعد ہی جا کے وہ 3 طلاق ہوگی نا. 3 طلاق، صحیح بات ہے، بالکل اسی طرح کی بات ہے. اچھا، یہ کہاں تک ہے کہ لڑکی ظلم کو کس حد تک برداشت کر سکتی ہے؟ کیا اس کا ظلم برداشت کرنا شوہر کا، جو جیسے آپ نے ذکر کیا ہے نا ابھی اس سلسلے میں کہ اذیت کا سبب بن جائے گی، طلاق سے زیادہ فساد ہو سکتا ہے، تو اب مرحلہ یہ ہے کہ کس حد تک برداشت کر سکتی ہے لڑکی اگر شوہر ظالم ہے؟ ہاں، جہاں تک اور وہ ظلم کیسا، مثلا کئی طرح کا ظلم ہو سکتا ہے نا، تو اس کے سلسلے میں ضرور گفتگو. دیکھیے، جہاں تک ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے برداشت کرنے کی، جی اس کا کوئی ایک پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا. نہیں بنایا جا سکتا. کوئی خاتون بہت زیادہ برداشت کر سکتی ہے، کوئی اس سے کم برداشت کر سکتی ہے، کسی کو بالکل نہیں ہوتا. جی کچھ حساس مزاج ہوتے ہیں جو بالکل برداشت نہیں کرتے. تو یہ سب کی الگ الگ ہوتی. تو برداشت وہاں تک کرنا ہے جی جی جہاں تک زندگی تلخ نہ ہو، تلخ نہ ہو. زندگی زندگی رہے. لیکن اس کی بھی شریعت نے بڑی تعریف کی ہے. ہاں، لیکن وہ اگر کوئی خاتون جو ظالم مرد کو برداشت برداشت کرتی ہے، اس کا اجر بہت ہے. روایت میں آیا ہے کہ قیامت روز محشر یعنی جنت میں وہ جناب حاجرہ کے ہمسایہ ہوگی جو ظالم شوہر کو برداشت کرتی ہے، یعنی اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. تو یہ تو برداشت اگر اتنا کر سکتی ہے جہاں تک وہاں تک کرنا چاہیے. مفسدہ نہ ہو، اس کے بعد جو ہے مفسدہ نہ ہو. نسل کو نقصان نہ ہو، بچوں کو نقصان نہ ہو، اولاد عیال کو، جی. تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. اور ادھر سے دوسری طرف سے یہ بھی ساتھ میں بیان کر دوں. دوسری طرف سے یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جو انسان اپنی زوجہ کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ روز محشر کچھ فرشتوں کو معین کرے گا اور اہل محشر کے سامنے ذلیل کر کے اس کے تازیانے مارے جائیں گے. جو اپنی زوجہ کو کیا کرتا ہے، یعنی پریشان کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اذیت دیتا ہے. جی الحمدللہ بہت اچھی گفتگو ہماری جاری و ساری، اور آخری مرحلہ ہے بس اس گفتگو کا، وہ کیونکہ طلاق کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، جدائی کے سلسلے میں ایک اعتراض اور ایک شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ مردوں کو صرف حق طلاق کیوں دیا، یہ اختیار مردوں کے پاس کیوں ہے، خواتین کے پاس کیوں کو نہیں دیا. اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں، تو ایک جواب کی طرف میں اشارہ کروں گا. جی. دیکھیے، خدا بند عالم نے خواتین کو فطرتاً جذباتی پیدا کیا ہے. کس لیے؟ یہ نقص نہیں ہے ان کے اندر، نقص نہیں ہے، اس کا مزاج ہے، مزاج ہے، فطرت. وہ فطرت اس لیے تاکہ شوہر کی اور بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکے. وہ نرم مزاج ہے. وہ اتنی جذباتی اگر نہ ہو تو وہ بچوں کی اور شوہر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا. سختی اگر اس کے اندر آ جائے تو کبھی نہیں کر سکتا. جبکہ یہ آج کی جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، وہ خواتین کو لے کے جا رہا ہے اس طرف لے کے جا رہا ہے، جیسے سخت بنایا جائے، بچوں کو جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کسی ایسی کی پرورش میں، ماں سے جدا کر دیا گیا. جی بالکل. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب اتنی جذباتی ہے خاتون، تو کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت اس کی عقل اس کے جذبات پہ غالب آ جاتی ہے. اور اسی نقطے کی طرف شاید امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اشارہ فرمایا ہے، وہ ناقص العقل ہونے کا. جی. تو وہ ناقص العقل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مینٹل ہوتی ہے، بیوقوف ہوتی ہے، احمق ہوتی ہے، عقل نہیں ہے یا عقل نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اس کی غلط تشریح پیش کی جاتی ہے سماج میں. جی، اس طرح کی بات ہوئی ہے. آپ رزلٹ دیکھیے، کوئی سا بھی بورڈ ہو انڈیا میں کہیں بھی، لڑکیاں زیادہ ٹاپر ہوتی ہیں، تو بے عقل تھوڑے اس طرح ہوگا. صحیح. یا کتنے مقامات پہ لڑکیاں پہنچ گئیں، چاند تک پہنچ گئیں، انڈیا کی کلپنا چاولہ. جی. صحیح بات. چاند تک پہنچ. جی. اس کا ایک جواب اور ہو سکتا ہے. جی. شہید مطاری نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کی محبت کے تابع ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ محبت مرد جو ہے عورت سے اپنی نہ کرے اور اس کو پوری زندگی اسی طرح جو ہے مجبور کر دے زندگی گزارنے پر. یعنی اس کا جو یعنی جسے کہتے ہیں تعلق ہے وہ مرد سے زیادہ ہے. اگر کوئی مرد اپنی اہلیہ سے محبت نہیں کرتا، اسی وجہ سے وہ مولا کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ وہ ایک جملہ
کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں وہ زندگی بھر اس کے دل سے نہیں نکلتا. تو اگر یہ جو اختیار ہے عورت کے ہاتھ میں دے دیا جاتا جی جی جی. تو پھر اس سے کیا ہوتا, مس یوز ہوتا. ہاں اس کا مس یوز ہو سکتا ہے کیونکہ نان و نہیں نفقہ اسی طرف ہمارے اسی طرف ہمارے جی 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 کہ جو قوت فیصلہ اس میں نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. جی جذبات جو ہیں عقل پہ غالب آ جاتے ہیں, غالب آ جاتی. بالکل اسی لیے ناقص العقل کہا گیا. صحیح صحیح. اچھا اسی لیے پیش نماز نہیں ہونا ہے خاتون کو خاتون کو, قاضی نہیں ہونا ہے, خاتون کو حکمراں نہیں ہونا ہے. بالکل بالکل تو یہ حکمت یہ ہے اس میں نہ ہونے کی. اس پہ ظلم نہیں ہے خاتون پہ بالکل. کہ اگر اس کو حکمراں نہیں بنایا جا رہا, پیش نماز نہیں بنایا جا رہا, یا قاضی نہیں بنایا گیا, مرجع تقلید نہیں بنایا گیا, صحیح بات. تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے, یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے. اگر خاتون کیونکہ بچے کی تربیت کا کام لینا تھا اس سے. لینا تھا اور نرم طبیعت اور جذباتی رکھنا تھا اس کو. جی جی لیکن یہ جو مراحل ہم نے گنائے اس میں قوت فیصلہ کی ضرورت ہے, ضرورت ہے. وہ ایک خاتون نہیں کر سکتی. تو طلاق کا بھی یہی ہے, اگر یہ اختیار کسی خاتون کو دے دیا جاتا جی جی تو ذرا سی جذباتی ہوتی کہ جاؤ بھائی طلاق ہے. اچھا سوء استفادہ بھی ہو سکتا بہت تھا اس کا ہوتا. اگر خاتون کے ہاتھ میں دیا جاتا کیونکہ مہر اور نان و نفقہ مرد کے ذمے رکھا گیا ہے. وہ تو نقصان ہو تو یہ نقصان نہیں, اس حوالے سے یہ مس یوز ہو سکتا تھا, اس کا سوء استفادہ ہو سکتا تھا کہ خاتون مثلا بہت سی خواتین ایسی ہو سکتی تھیں کہ شادی کرتی, مہر وصول کرتی اور پھر کیونکہ حق طلاق ان کے ہاتھ میں طلاق دے طلاق دے طلاق دیتی, پھر وہ دوسری طرف اسی طرح کا. تو یہ ایک الگ اسکیم بن جاتا ہے اس کا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مرد کے ہاتھ میں, کیونکہ مرد کے ہاتھ میں نان و نفقہ بھی رکھا گیا, حتیٰ عدت کے موقع بھی نان نان و نفقہ مرد کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. الحمدللہ بہت ہی پرمغز اور قابل استفادہ گفتگو تھی. آپ دونوں بزرگوں سے استفادہ کیا, بھرپور استفادہ کیا, اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں کہ آپ نے زحمت فرمائی, تشریف لائے اور اپنے بیانات سے مستفیض کیا. ہم یہ چاہیں گے, خواہش رہے گی کہ آپ دونوں بزرگوں سے کہ ایک ایک پیغام آپ کی جانب سے ہمارے ناظرین کے لیے ہو جائے تو بہت ہی مفید ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے ناظرین کو بالخصوص جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شادی وقت پر کیجیے اور آسانی کے ساتھ کیجیے. یہی ہمارا سب سے بڑا آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی شادی وقت پر کیجیے, شادی لیٹ نہ کیجیے. لیٹ شادی کرنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں جو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتے سماج میں, اور ان نقصانات میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ پر بھروسہ رکھیے. اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو شادی کرے گا میں اسے اپنے فضل سے غنی کروں گا. لہٰذا آپ قرآن مجید پر بھروسہ, اللہ پر بھروسہ رکھیں اور وقت پر شادی کریں. شادی کو اس لیے لیٹ نہ کریں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے, یا اتنا سرمایہ ہوگا, یا ایسا ہوگا, یا اتنی ڈگریاں ہوں گی تب شادی کریں گے. شادی کا جو صحیح وقت ہے اس پر آپ شادی کریں. یہ ہمارا پیغام ہے. قبلہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک پیغام ناظرین کے لیے ہو جائے. میں سب سے پہلے فجر میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا اور کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرے پیغام اور میری باتوں کو, میرے نظریے کو ناظرین تک پہنچانے کا ایک ذریعہ فراہم کیا. آپ لوگوں کی تمام توفیقات کو پروردگار قبول کرے اور مزید جو ہے پروردگار آپ کو ہمت اور حوصلہ دے. میں اپنے جوانوں کو یہی ایک پیغام دوں گا کہ شادی کے موقع پر شریعت اسلامیہ کے احکام کا خیال رکھیں اور ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں بری رسومات کا شکار بناتی ہیں, جن سے ایک حرام فعل جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے. میں اسی دعا کے ساتھ اپنے کلام کو جو ہے تمام کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.